على حبيبك خير الخلق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایک دن اسماء باری تعالیٰ میں سے کوئی اسم مبارک جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور دوسرے دن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے کوئی اسم مبارک جو ہے وہ ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج چونکہ ہمارے پروگرام کا دوسرا دن ہے، رحمت کونین رحمت اللہ عالمین اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک جو اسم ذاتی ہے آپ کا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب بڑے مشہور صوفی تھے، ان کی کتاب اسماء النبی الکریم سے پڑھ رہا ہوں، اور مختلف بزرگان دین کی، محدثین کی، مفسرین کی کتب میں سے جو اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ ہوں گے ان میں سے میں کوئی نہ کوئی اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا کروں گا۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار صفات حمیدہ کے لائق، یہ اشارہ ہے اس قول کی طرف، اور نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر پیغمبر، وما محمد الا رسول، جو ایک آیہ مبارکہ ہے سورہ آل عمران کی، اور اس قول کی طرف یہ اشارہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اشارہ ہے اس قول کی طرف حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ مختلف قرآن حکیم کی آیات سے انہوں نے لکھا ہے۔ حضرت محمد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، احمد ہوں اور ماہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے کفر کو مٹائے گا، اور میں حاشر ہوں کہ لوگ میرے قدموں پر گریں گے، اور میں عاقب ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ کے کسی راستے میں ملا، جب کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا، میرا نام محمد ہے اور احمد ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ قریشیوں نے آپ کا نام مذمم یعنی برا رکھ چھوڑا تھا، پھر وہ آپ کو گالی نکالتے تو اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، کیا تمہیں تعجب نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قریش کی گندگی کو کیسے دور رکھتا ہے؟ وہ مذمم کو گالیاں نکالتے ہیں اور اس کی حذف کرتے ہیں، حالانکہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ اہل دل کے لیے بڑا زبردست ہے، اہل معرفت کے لیے اس میں ایک سمندر ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے شان مصطفیٰ آیات قسم کی روشنی میں۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ کہوں کہ قرآن حکیم جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ اور آپ کی عظمت پہ کائنات کی سب سے بہترین کتاب ہے، اگر خدا نخواستہ دنیا سے باقی کتابیں معدوم بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سارا سراپا ساری سیرت بیان کر دی ہے، اور اس بات پہ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے 36 مقامات پر قرآن حکیم میں اپنی اطاعت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، لیکن 20 مقامات وہ ہیں جہاں پر صرف حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں قسمیں کھائی ہیں، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کی قسم کھائی ہے، آپ کی گزرگاہوں کی قسم کھائی ہے، آپ کی سواری کی قسم کھائی ہے، کہیں آپ کو والضحیٰ کہا گیا، کہیں آپ کو جو ہے وہ واللیل کہہ کے پکارا گیا ہے، کہیں یاسین کہا گیا، کہیں طٰہٰ کہا گیا، کہیں والنجم کہا گیا۔ قرآن حکیم کی قسمیں دیکھتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ نے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ہم اس لیے اس شہر پاک کی قسم مکہ کی کھاتے ہیں کہ آپ اس میں ہیں، اس لیے مفسرین نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہوں تو اللہ مکہ کی قسمیں کھاتا ہے، اور جب مدینہ منورہ میں چلے جائیں تو وہاں کی قسمیں کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریوں کی قسم کھائی ہے، آپ کے لباس مبارک کی قسم کھائی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کو نسبت ہے قرآن حکیم کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں، کیونکہ قرآن حکیم جو ہے یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت رفعت بیان کرتا ہے۔
حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ انجیر اور زیتون کی قسم کھائی ہے۔ مفسرین نے کہا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے ان درختوں کے نیچے بیٹھ کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کا ذکر پاک کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کی بھی قسمیں کھا لی۔ جس پہاڑ سے گزرے اور آپ نے ذرا سا قیام توقف فرمایا، اس پہاڑ کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی۔ اسی لیے بڑی خوبصورت بات اعلیٰ حضرت نے کہی تھی کہ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جو قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہیں اس پہ مرزا غالب نے کمال کر دیا، قلم توڑ دیا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ مرزا غالب کی روح جو تھی وہ کہیں سیدنا عبداللہ بن عباس کے پاس تھی جب وہ یہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی جان کی قسم نہیں کھائی، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی ہے۔ اور غالب نے کمال کر دیا، اس نے کہا غالب ہر کس قسم با اونچے عزیز است می خورد، ہر کوئی جو اس کو بہت محبوب ہوتا ہے اس کی قسمیں کھاتا ہے۔ ہر کس قسم با اونچے عزیز است می خورد، 100 بار کردگار بجان محمد است، 100 بار اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جان کی قسم کھائی ہے۔ اور غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ غالب حضور کی مد و ثنا ہم نے اللہ کریم پہ چھوڑ دی ہے۔ اللہ کو کریم کو پتہ ہے کہ اس کے محبوب کی رفتیں اور عظمتیں کیا ہیں۔ اور آج میں اپنے پروگرام کے آخر میں جب آپ کو نعت سنواؤں گا اپنے ملک کے بہت بڑے ثنا خان کی آواز میں، تو آپ کو ایک لطف اور کیف پیدا ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی کی نعت ہے۔ اس نعت پاک میں ہر جگہ جو قسم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ایمان والوں کے لیے خاص، مجھ پہ تو ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، بے خودی کی کیفیت آ جاتی ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، اور قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، اور وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ تو آج یہ قسمیں اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں جہاں جس جگہ کھائی ہیں، کبھی لوح کی قسم کھائی ہے تو وہ بھی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی قلم کی قسم کھائی ہے تو وہ قلم جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اور رفتیں لکھتا ہے، جس وہ قلم اور لوح، اسی لیے اقبال جو ہے وہ تو سیدھی بات کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ، تیرے محیط میں حباب، اور ہمارا کیا ایمان ہے کہ یا رسول اللہ شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ آج اس عنوان سے کہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آیات قسم کی روشنی میں، ناظرین کرام آج میرے ساتھ جو میرے مہمان ہیں اسکالرز، ان میں سب سے پہلے تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، صوفی دانشور ہے، اور ڈاکٹر نے کئی کتابوں کے یہ مصنف ہیں، نوجوان اسکالر۔ ان کے ساتھ دوسرے تشریف فرما ہیں پروفیسر ناصر محمود صاحب، آپ بھی مذہبی اسکالر ہیں، اور ناصر محمود بھی اب کتابیں لکھنا شروع ہو گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت میں انہوں نے بعض لوگوں نے جو ہرزہ سرائی کی تھی اس کے جواب بڑے خوبصورت فیس بک پہ لکھے ہیں۔ تیسرے میرے اسکالر جو ہیں وہ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں، نوجوان اسکالر ہیں، علامہ محمد احمد برکاتی، بڑی زبردست ان کی کتاب ہے وہ جو مر کے زندہ ہوئے، وہ کمال کی کتاب ہے ان کی پڑھنے والی، اور دیگر کتبی۔ تو میں ابتدا کر رہا ہوں آج پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب تھے۔ جی سعیدی صاحب، آج کا ٹاپک تو آپ کا، ہمارا اور اہل دل کا ٹاپک ہے۔ جی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لیے قسمیں کھائی ہیں، اس کی کئی جہتیں ہیں۔ ٹھیک، ایک بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ سابقہ انبیاء اور رسول علیہ السلام میں سے جب کبھی کسی پر کوئی الزام لگتا تھا، کفار لگاتے تھے، تو اس کا جواب وہ نبی اور رسول علیہ السلام یا ان کی امت کے، ان یا کے ان کوئی کی حوالی امت دیتے۔ اللہ کے حکم کے مطابق خود دیتے تھے۔ ٹھیک، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی
تو اعتراض کافر کرتے تھے اور قسمیں اٹھا اٹھا کر جواب پروردگار دیتا تھا۔ ٹھیک، اس کی میں صرف 2 مثالیں یہاں عرض کرتا ہوں۔ ایک مثال تو یہ ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، انہوں نے کہا نعوذ باللہ آپ راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، کفار نے الزام لگایا، تو یاسین لکھا مفسرین نے اس سے سید یا سید البشر مراد ہے سبحان اللہ، کہ کائنات کو عزتیں ہی انہی کے قدموں سے ملنی۔ سبحان اللہ، اور قرآن کی قسم کھائی، مجید بھی قرآن کی صفت ہے، عزیز بھی ہے، حمید بھی ہے، لیکن یہاں حکیم کہا والقرآن الحکیم، مجھے حکمتوں کے سرچشمے قرآن کی قسم ہے۔ کیا تمہیں لحاظ نہیں ہے کہ تم میرے محبوب پر انگلی اٹھاتے ہو جن کے قلب انور پر میں نے وہ کتاب اتاری ہے جس کا ہر ہر نقطہ، ہر ہر حرف جو ہے وہ حکمت سے معمور ہے۔ محبوب پریشان نہ ہوں، میں خالق کے کائنات ہو کر قرآن حکیم کی قسم کھا کر اعلان کرتا ہوں انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب 2 باتوں میں رب تعالیٰ کی جو غیرت ہے وہ سب سے زیادہ نظر آتی ہے قرآن کی روشنی میں۔ بالکل ایسی، ایک جہاں کوئی شرک کرے اس کے مقابلے میں، اور ایک اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ذرا سی ادب سے گری ہوئی حرزہ سرائی تو بہت بڑی بات ہے، نعوذ باللہ گستاخی تو بہت بڑی ہے، وہ بات نہیں، ذرا سی ادب سے بھی ذرا ہٹی ہوئی کوئی بات ہو تو اللہ تعالیٰ سلیقے اور قرینے خود سکھاتا ہے۔ بلا شبہ ایسے ہے۔ اچھا، اس کی کئی مثالیں ہیں جس طرف آپ نے اشارہ کیا۔ پہلے تو یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارا ان کا قرآن پاک میں، یا ابراہیم کہا، یا موسیٰ کہا، حضور علیہ السلام یا محمد نہیں کہا، یا محمد نہیں کہا۔ نمبر 2، ان کی بارگاہ کے آداب سکھائے خود۔ ٹھیک، تیسرا یہ کہ ان سے مخاطب کیسے ہونا ہے یہ بھی اسلوب سکھائے، سبحان اللہ، اور ہر وہ لفظ جس میں کوئی بے ادبی کا شائبہ دشمن نکال سکتا تھا اس لفظ کی بھی ممانعت فرما دی۔ واہ، تو یہ تو آپ نے درست فرمایا۔ ہاں، تو اس میں علی صراط مستقیم پھر کیا فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا کہ آپ سیدھے راستے والے ہیں، نہیں، علی آتا ہے غلبے کے لیے، تسلط کے لیے۔ سبحان اللہ، محبوب ہم نے صراط مستقیم کو سواری بنا دیا ہے، آپ اس کے شاہ سوار ہیں، واہ، جہاں آپ کا قدم پڑے گا ہم اسے صراط مستقیم ڈکلیئر واہ، کریں واہ، گے، واہ، واہ، جو آپ کے نقش قدم سے ہٹ جائے گا وہ گمراہی میں چلا جائے گا۔ واہ واہ واہ، دوسری مثال اس کی جو انٹرو میں آپ نے اشارہ فرمایا، آپ کی طرف جنون کی نسبت کی گئی۔ اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، مجھے قلم کی قسم ہے اور اس علم کی قسم ہے جسے فرشتے لوح محفوظ پر لکھتے ہیں۔ واہ، یہ کیوں کھائی قسم؟ پھر جنون کی نفی کی، اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ لوح و قلم جو ہیں عرش والے، وہ جب اللہ کے محبوب کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں، کائنات میں قیامت تک اسی تحریر کو، اسی قلم کو عزت ملے گی جو میرے محبوب کی تعریف میں رتب اللسان ہوگا۔ سبحان جی۔ پروفیسر ناصر صاحب یہ بتائیں کہ ویسے ایسی میں سوچ رہا تھا، سوال تو یہ علامہ برکاتی کے لیے تھا، مشکل سوال ہے اور میں چاہتا تھا ان سے پوچھا، لیکن آپ کی باری آ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، مالک ہے کل کائناتوں کا، تو یہ سوال آ سکتا ہے اس کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ ہاں، اور بعض دیکھیں نا گھوڑوں کے سموں کی قسم، ان سے بہت اٹھنے والی پیاری بات آپ چنگاری نے کی کی۔ قسم، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ غازی صاحب قبلہ، میں ایک تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں الحمدللہ اس خوبصورت پروگرام کے آغاز کی۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو واقعی نور سحر بنا دے ہمارے نوجوانوں کے لیے، بڑوں بوڑھوں کے لیے، اور یہ جو محبت مصطفیٰ کا نور ہے ہر ہر دل میں پہنچ جائے، اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ کرام، اولیاء کرام کی محبتوں کو یہ پھیلانے والا ہمارا پروگرام مقصد بنے۔ یہ ہے، الحمدللہ، زندگی اس پہ گزری ہے۔ الحمدللہ۔ یہ جو آپ نے سوال کیا اس کا 2 آیات سے جواب دوں گا۔ اللہ رب العزت نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس بات کو واضح کر دیا۔ یہ بات درست ہے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اس سے کوئی بڑی چیز ہے نہیں جس کی وہ قسم کھائے۔ صحیح۔ اب یہ ہے کہ ایک وہ اپنی ربوبیت کی قسم کھا سکتا ہے، اپنی عزت کی، اپنے جلال کی، احادیث میں موجود ہے، اور دوسری یہ کہ جن جن چیزوں سے اسے محبت ہے ان کی قسم اٹھائے، جن کی عزت ظاہر کرنا چاہے، جن کا شرف اور جن کی تکریم۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اللہ نے ہر اس چیز کی قسم کھا دی جس کی نسبت اور تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا۔ اور قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگوں میں قسم نہیں اٹھاتا، اگر اس کو لا نافیہ مانا جائے، میں قسم نہیں اٹھاتا ہر اس چیز کی جو تم دیکھتے ہو یا جو تم نہیں دیکھتے،
میں ان کی قسم نہیں جو ظاہر ہے اور جو باطن ہے۔ مجھے کیا پڑی کہ میں ان کی قسم اٹھاؤں؟ میں جب قسم اٹھاتا ہوں تو اس لیے کہ انہو لقول رسول کریم، میں تو اپنے مصطفیٰ کی خاطر قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے تم نے سنا، میرا کلام براہ راست تم نہیں سن سکتے، تم جب میرا کلام بھی سنو گے تو زبان مصطفیٰ سے سنو گے، میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ کلام رسول مصطفیٰ ہے، یہ قول رسول بن جاتا ہے میرا کلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں اس بات کو ہی اللہ رب العزت نے اب جب لا زائدہ تاکید کے لیے کہ میں ضرور قسم اٹھاتا ہوں، اس لیے اس بات پر میری ہر قسم کے بعد تم دیکھو جو چیز جس کی وجہ سے قسم کھا رہا ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے، تو میں اپنے مصطفیٰ کی قسمیں اٹھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی قسم اٹھائی، ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ بڑا مزیدار تھا، یہ پر لطف ہے، کیا بات ہے، اے میرے محبت کا ایک محبت کی معراج ہے اس میں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ نے اپنی قسم کھائی تب بھی نسبت مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کہہ سکتا تھا مجھے عالمین کے رب کی قسم، جو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا وہ درست ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی بھی قسم حضور کی طرف نسبت کر کے اٹھائی۔ یہ بڑی ایک مزے کی بات ہے، حضور علیہ السلام نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے بھی قسم اٹھوائی، ٹھیک، یہ ایک بڑی علم نکتے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ سورہ یونس میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌ۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حق ہے؟ آپ فرمائے ہاں، مجھے میرے رب کی قسم، وَرَبِّي، مجھے میرے رب کی قسم۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا قرآن پاک میں سورہ سبا میں، کافر کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَا وَرَبِّي۔ کافر کہتے ہیں کہ ساتھ قیامت نہیں آئے گی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیں بلکہ مجھے میرے رب کی قسم یہ ضرور آئے گی۔ اسی طرح ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ تغابن میں زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی، اے حبیب کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، اے حبیب آپ فرمائیں بلکہ مجھے میرے رب کی قسم۔ یعنی حضور جب بھی قسم کھاتے ہیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے میرے رب کی قسم، اور رب ذوالجلال جب خود قسم کھاتا ہے تو وہ کہتا ہے اے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم۔ واہ، اچھا علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ووالد وما ولد، کبھی لفظ آئے ہیں قرآن کی 30ویں پارے میں، اسی طرح لعمرک، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات پاک کی قسم۔ اچھا یہاں ایک بات جو بڑا نکتہ باریک لگتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کی، آپ کی ولادت پاک سے لے کر، بلکہ ولادت سے پہلے وہ جو عالم ارواح کا معاملہ ہے، آپ کی ولادت پاک سے لے کر آپ کی حیات پاک اور آپ کے وصال پاک کا ہر لمحے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم نہیں کھائی؟ لعمرک، تمام عمر کی۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ نہیں یہ 40 برس کے بعد والی جو ہے وہ 23 برس اس کو گنتے ہیں، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ساری عمر کی، ساری حیات کی، سارے لمحوں کی، سارے سانسوں کی قسم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک خوبصورت پروگرام ہے جس کی شروعات ہیں، اور یہ ہمارے حصے میں موضوع بھی وہی آیا ہے جو یقینی طور پر اس سے کنفرم اور موضوع ہو نہیں سکتا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا دی، اب اس سے بڑا موضوع کوئی، اس سے بڑا موضوع کوئی۔ تو یہاں پر جو گفتگو چل رہی ہے، اچھا قرآن کا سب سے بڑا موضوع توحید اور اپنے محبوب صاحب کی عظمت ہی نہیں؟ جی جی بالکل ایسے ہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی قسموں کا ہم بیان کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ قسم اٹھائی ہی کیوں جاتی ہے۔ اچھا، اچھی بات ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری ٹھیک ہے۔ سوال ہے۔ عام طور پر یہ قسم اس لیے اٹھائی جاتی ہے جب سننے والا مد مقابل وہ بات پہ یقین نہ کر رہا ہو، اس کو یقین دلانے کے لیے ایک بات کرنے والا جو ہے اس کے پاس جو سب سے زیادہ بڑی دلیل معتبر ہے اور معتمد اور عظیم درجہ رکھنے والی کوئی بھی شخصیت ہو تو پھر اس کو درمیان میں لا کے قسم دی جاتی، میرے پاس اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں۔ ٹھیک۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی کو اپنی محبت کا یقین دلانا ہو تو پھر براہ راست اس کے سامنے قسم اٹھائی جاتی، ٹھیک کہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا والوں کو کسی بات کا، خواہ وہ قیامت تھی خواہ وہ دنیا کے حالات تھے، جس کا لوگ یقین نہیں کر رہے تھے،
تو اللہ نے فرما دیا کہ میرے پاس کائنات میں سب سے معتبر اور معتمد میرے محبوب ہے، میں انہی کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ واہ، سب سے پیارے، اس سے آگے اور کچھ ہے نہیں، اس سے آگے پھر عذاب شروع ہوگا۔ ہاں، تو جو اس کا مطلب ہے کہ ذات مصطفیٰ کو نہیں مانتا وہ عذاب الہی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جو قسم کے الفاظ ہیں قرآن مجید میں وہ کئی قسم کے ہیں، واؤ کے ساتھ بھی قسم ہوئی ہے، با کے ساتھ بھی قسم ہوئی ہے، واللہ، باللہ، تاللہ، یہ تا بھی قسم کے لیے آتا ہے، اسی طرح کاف بھی قسم کے لیے آتا ہے۔ کچھ افعال ہیں جو افعال قسمیہ ہیں جن میں اقسم ہے یا احلف ہے، یہ الفاظ قسم کے لیے قرآن پاک نے استعمال کی۔ ٹھیک، اب جب ہم دیکھتے ہیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی تو قرآن پاک نے بارہا قسمیں اٹھائی ہیں، تواسین میم صاد، اسی طرح توہا، سینکڑوں قسمیں۔ یاسین، یہ ذات مصطفیٰ کی قسمیں۔ ٹھیک، اب اس میں دیکھتے ہیں ایک جملہ جو ہے وہ توہا، یہ بڑا مشہور ہے، اس پہ ارباب مفسرین نے بہت ہی خوبصورت کلام کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تو اس کا مطلب بڑا وسیع دے دیا، لیکن اس سے پہلے میں دوسرے مفسرین کا قول ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ توہا سے مراد، جو آپ نے انٹرو میں بات کی تھی میں اس کی تائید میں پیش کر رہا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں توہا سے مراد ہے مدینہ طیبہ، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر ہاں جو ہے وہ مکہ کے آخر میں ہاں ہے، طیبہ کے شروع میں توہا ہے، تو توہا ہاں کہہ کر ابھی یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تھی تو ہجرت نہیں ہوئی تھی، پہلے ہی قسمیں کھا لی، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی قسمیں اٹھانا شروع کر دی اور پھر مکہ مکرمہ کی۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کا پنجابی کا ایک ٹکڑا ذہن میں آ رہا ہے، انہاں گلیاں دی، انہاں تھاواں دی، کھاوے قسم خدا جنہ راواں دی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو اب یہاں پر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اس کو اور وسعت دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا طا، اس سے مراد ہے طہارت اہل بیت، واہ، سبحان اللہ، طہارت اہل بیت، اور اس کے بعد ہاں اس سے مراد ہے ہدایت اہل بیت۔ واہ، اس کا مطلب یہ کہ حضور تو وراء الورا ہے، حضور کا خاندان بھی اس قابل ہے کہ اس کی بھی قسمیں اٹھائی جائیں، اللہ، اور اللہ نے اٹھا کے بتا دیا ان کو عام خاندانوں کی صف سے نکال کر قسمیں اٹھانے والا، آپ کسی اور خاندان کی قسم نہیں اٹھا سکتے، فقہ کے اندر یہ ناجائز ہے۔ اچھا، لیکن یہ بات جو ہے وہ اہل بیت کی قسم اٹھانا، خود امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ سبحان اسی طرح دیکھتے تواسین میم، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے اور اس کی بھی ارباب مفسرین نے توضیحات دی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں طا، اس سے مراد ہے شجرہ طوبہ، اس کی قسم، اور سین اس سے مراد ہے سدرۃ المنتہا، اور میم اس سے مراد ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سبحان وسلم۔ اللہ، اور ان دونوں کی قسمیں کیوں ہیں؟ ان کی قسمیں اس لیے ہیں کہ شجرہ طوبہ وہی ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے غلامان مصطفیٰ کے لیے وہاں سے انواع و اقسام کی نعمتیں نازل کی، اور سدرہ وہ ہے جہاں بتا دیا یہاں فرشتوں کی انتہا ہے، یہاں سے میرے محبوب کی ابتدا ہو رہی ہے، اسی لیے لفظ میم بول کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اس وسلم کے کو واضح کیا۔ پتوں پہ اہل بیت اطہار سے جو محبت کرنے والے ہوں گے، رسول اللہ کے غلاموں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں وہاں۔ تو یہ ساری قسمیں ادھر جا رہی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ طا سے مراد پھر مزید طہارت قلب مصطفیٰ، شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واہ واہ، طا سے مراد طہارت قلب مصطفیٰ، اور سین سے مراد ہے سیادت علی الانبیاء والمرسلین، حضور کی سرداری تمام انبیاء اور تمام مرسلین پر، اور پھر فرماتے ہیں میم، اس سے مراد ہے محبت خدا، اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قدر برانگیختہ رہتی ہے، اس قدر ہر وقت محبت جوش میں رہتی ہے، جوش میں رہتی ہے، اور موجزن وہ دریا رہتا ہے کہ حضور کی ہر لمحہ قسمیں اٹھائی دیں۔ ہم دیکھتے ہیں سب سے مشہور والضحیٰ واللیل اذا سجی، اس کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے، عام مترجمین وہ کہتے ہیں چاشت کی قسم، دن چڑھے اس کی اور رات کی۔ تو یہ نقطہ یہاں پر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کھولا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر تم مانو کہ یہ صبح کی وقت کی قسم ہے جب سورج نکل رہا ہے، اور پھر رات کی قسم ہے، تو فرماتے ہیں سارے دن خدا کے، ساری راتیں خدا کی، تو کون سا وہ دن ہے اور کون سی رات ہے جس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عام دنوں میں سے کوئی دن مراد نہیں، بلکہ وہ دن ہے جس دن محبوب خدا کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے، اور راتوں سے مراد کوئی اور رات نہیں بلکہ وہ رات ہے جس رات میرے مصطفیٰ کو معراج ہوئی ہے، یعنی حضور کے میلاد کی بھی قسم، حضور کے معراج کی بھی قسم۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قسمیں اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس پہ واضح کر دیا، آپ فرماتے تھے کہ اِنَّ لِكُلِّ كِتَابٍ سِرًّا، ہر کتاب کے کوئی نہ کوئی راز ہوا کرتے ہیں، وَسِرُّ كِتَابِ اللَّهِ حروف المقطعات، جو قرآن پاک کے راز ہیں وہ سارے حروف مقطعات میں ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں سب سے بڑا راز یہی ہے کہ ہر حرف مقطعات میں سے ہر حرف سے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمیں اٹھائی نظر۔ علامہ صاحب مجھے بریک لینی ہے۔ ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ ہوگا اور یہ ایمان اور معرفت کا جو ذکر اور عظمت مصطفیٰ کا ذکر ہے یہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جی ڈاکٹر سعیدی صاحب، پھر اعلیٰ حضرت کی طرف آ رہا ہوں۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح الامی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ جی سبحان اللہ۔ جو آپ نے شروع میں انٹرو میں بات کی تھی، جی، پھر برکاتی صاحب سے سوال اٹھایا تھا لامروں کا، اس میں لکھا ہے مفسرین نے 3 درجے ہیں۔ ایک خلقت کی عمر ہے، ٹھیک ہے، جو 70,000 سال بعد ستارہ طلوع ہوتا تھا، 72,000 سال مرتبہ جبریل امین نے دیکھا۔ ایک ولادت کی عمر ہے، اور ایک ہے بیست کی۔ ٹھیک ہے، تو رب تعالیٰ نے ایک ایک لمحے کی قسم کھائی ہے۔ ایک اظہار نبوت کے وقت کی ہے قسم، جی ایسے ہی ہے، اور ایک ابھی اظہار نہیں کیا، اور آمد مصطفیٰ وہ والی جو پیریڈ ہے اس کی بھی قسم۔ جی ایسے ہی ہے۔ اچھا دوسرا، اچھا ایک اور بات اس کے ڈاکٹر سعیدی صاحب، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے عہد مصطفیٰ کی بھی تو قسم کھائی ہے نا، تو میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سے لے کر عہد شروع ہو گیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا 72,000 مرتبہ دیکھا، اور جب قیامت بپا ہوگی اور بعد از قیامت، یہ عہد مصطفیٰ ہی ہے، یہ ہم عہد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی رہے ہیں۔ اچھا اس میں بڑی دلچسپ بات ہے جو آپ نے کی، والعصر، کہ قسم ہے زمانے کی۔ مفسرین نے لکھا ہے اس سے زمانہ جو ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، تو جو ان کے قدموں سے لپٹ جائے گا، ان سے وابستہ ہو جائے گا، وہی خسارے سے نکل سکتا ہے۔ واہ، اس لیے عالم ارواح میں انبیاء سے جو عہد لیا گیا ہاں وہ بھی تو اسی عقیدت کا اظہار تھا۔ ہاں، تو عہد مصطفیٰ ہی ہے نا، عہد مصطفیٰ ہے، اور وہ جو ہمارے ایک دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، اور ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو، ہم جہان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں زندہ ہے۔ وہ ہمارے ایک سرائکی شاعر ہیں، انہوں نے جو کہا تھا کہ جنا الستی میل لگا ہا الستو بربکم کا جب جلسہ ہوا تھا، کالو بلادہ جشن تھیا ہا، ہاں اسانتا ہو ویلے وی ویل حضور دیا سے۔ ہم تو اس وقت بھی حضور پر قربان ہو رہے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، سعادت مند روحیں اس وقت قصب فیض کر رہی تھی۔ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں سورہ والضحیٰ، دیکھیں یہ بھی ایک الزام تھا جو کفار کی طرف سے لگا تھا کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ ٹھیک، رب نے قسم کھائی والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ مفسرین نے لکھا کہ جب والضحیٰ کے ساتھ، والضحیٰ تو چاشت کے وقت کو کہتے ہیں، لیکن جب رات کا تذکرہ آئے تو پھر پورا دن مراد ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو رب فرما رہا ہے محبوب یہ کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا، میں خالق وقت ہو کر دن کے بھی ایک ایک لمحے کی قسم کھا کر اعلان کرتا ہوں، اور رات کی بھی ایک ایک ساتھ کی قسم کھا کر اعلان کرتا ہوں، ما ودعک ربک، تیرے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ پھر اتنی بات تھی نا، چھوڑ دیا تھا، الزام اتنا تھا، قسمیں اٹھا کر اعلان کر دیا، لیکن نہیں بس نہیں کی۔ آگے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ کہتے ہیں چھوڑ دیا ہے، میں ایک ایک لمحے کی قسم کھا کر اعلان کرتا ہوں، جیسے جیسے وقت آگے گزرے گا آپ ہر لمحے اپنے رب کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر اس پر بھی بس نہیں کی، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، راضی کر کے چھڈاں گے۔ اچھا اس میں ایک اور پہلو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو آپ نے محشر کی بات کی، اللہ نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، تیرے رب کی قسم ہم ان کا حشر کریں گے، لَنَسْأَلَنَّهُمْ، ان کو ہم ان سے سوال پوچھیں گے۔ گویا یہ قسم کھا کر جو محشر کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے
کہ فقط یہ سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے ساری والی ہے۔ باتیں ان کے اوپر ہی ختم ہونی ہیں۔ حسن رضا خان ہیں، ہاں حسن رحمۃ رضا اللہ خان علیہ۔ ہے۔ کیا بات تو ہے۔ دنیا میں بھی اگر ان کی نسبت مل جائے تو پھر بخشش ہوگی۔ ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے تو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح ڈاکٹر آپ قبر میں بھی چینل 24 پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کلمے کے حروف کتنے ہیں؟ 24۔ سبحان اللہ 24 ہے۔ اچھا پھر قبر میں بھی 3 سوال ہوں گے، تیسرے سوال کے اوپر بخشش ہوگی۔ امام بخاری نے سوال ہی آخری ذکر کیا ہے۔ اور محشر میں بھی سارے مرحلوں سے گزار کر پیش تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی بارگاہ میں کرنا ہے، اور پھر جب وہ سجدہ کر دیں اور در شفاعت کھولیں گے تو پھر معاملات آگے چلیں گے۔ جی پروفیسر ناصر صاحب، قسمیں اللہ تعالیٰ چھوٹی بظاہر دیکھنے والے کو لگے گا کہ گھوڑے کے سموں کی، ان سے اٹھنے والی چنگاریوں کی اور وہ جو دھول اٹھتی ہے ان کی کیوں قسمیں کھائیں؟ ویسے قبلہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم مجرمون، غالباً اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب مجھے قوم لا یؤمنون، کہ میرے مصطفیٰ مجھے آپ کے قول کی قسم، مجھے آپ کی اس بات کی قسم جو آپ نے اللہ کی طرف شکایت کرتے ہوئے یہ الفاظ بولے نا کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، میرے مصطفیٰ مجھے آپ کے اس قول کی بھی قسم۔ دراصل اللہ رب العزت ذرا بھی دل آزردہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں نظر آتا ہے فوری اللہ تعالیٰ حضور کے دل کو تسلی، غالباً غازی صاحب اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ السلام سے جو محبت ہے ہمارے آقا سے، اللہ اپنے بندوں کو وہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں محمد مصطفیٰ سے کیسے محبت کرتا ہوں اور میں نے مصطفیٰ کریم کو بنایا کیسا ہے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں سوال ہوا نا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پوچھا گیا کہ اماں ان کا خلق کیسا تھا، تو آپ نے فرمایا کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم قرآن پڑھتے ہیں، تو فرمایا کانا خلقہ القرآن، یہ قرآن سارا اخلاق مصطفیٰ ہے۔ شیخ اکبر نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ نے فرمایا قرآن کی جسمانی صورت کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس بات کی غازی صاحب تھوڑی سی وضاحت ہو جائے ابھی، یعنی آپ دیکھیں قرآن کلام مصطفیٰ ہے، اور کلام مصطفیٰ کلام اپنے متکلم کی صفت ہوتا ہے، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اپنے صاحب کی صفت ہوتا ہے۔ یعنی قرآن کی 2 جہتیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ قرآن خدا کا کلام ہوا تو کلام ہونے کی وجہ سے متکلم یعنی اللہ کی صفت ہوا، قرآن حضور کا اخلاق ہوا تو اخلاق مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے حضور کی صفت ہوا۔ گویا رب ذوالجلال نے یہ بات بتا دی کہ قرآن مجید جوں اترتا تھا، قرآن کی ہر آیت ایک اللہ کا خلق، اللہ کا اخلاق اور اللہ کی صفت لے کر اترتی تھی۔ جب قلب مصطفیٰ پر اترتی تو حضور کے بشری صفات کو مٹا کر الوہی صفات کا رنگ حضور پر چڑھا دیتی، اور جب قرآن مکمل ہوا تو بظاہر دیکھنے میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذات تھی، مگر اللہ نے رنگ یہ عطا کر دیا کہ آپ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہو گئی، آپ کی محبت خدا کی محبت ہو گئی، آپ کا تعلق خدا کا تعلق ہو گیا، آپ کی قربت خدا کی قربت ہو گئی، آپ کی معصیت خدا کی معصیت ہو گئی، اور آپ کی غلامی خدا کی عبادت ہو گئی۔ علامہ صاحب بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ تو میں پڑھنے لگا۔ کچھ معاملات کیا اس کو کہتے ہیں، کشف کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ نے جو شعر پڑھا ہے اسی پہ ہی بات کرتے ہیں، ٹھیک، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، قسم ہے ستارے کی ہوا جب وہ چڑھا۔ اب ہوا اس کا آگے مضارع دیکھے تو یہوی بھی ہوتا ہے یہوا بھی ہوتا ہے، ایک میں نیچے اترنا ایک میں اوپر چڑھنا، ٹھیک ہے، جو یہاں سے ہو جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو۔ تو وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا کہ حضور آپ کی قسم جب آپ معراج پہ جا رہے ہیں تب بھی قسم، معراج کر کے واپس جا رہے ہیں تب بھی قسم۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاکے پا جو ہے خاکے گزر ہے اس کی اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا رہا ہے، اور یہ اپنی محبت کی انتہا دکھا رہا ہے کہ جن راہوں سے آپ آتے ہیں جن راہوں سے آپ جاتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جب پہلی وحی نازل ہوئی اس کے بعد کچھ فترت وحی رہا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شدت شوق سے لقائے خداوندی جو بصورت کلام تھی
اس کی شدت میں بہت زیادہ منتظر تھے، سراپا منتظر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اب دیکھ رہا تھا کہ محبوب مجھ سے اپنی محبت ظاہر کیسے کرتے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا تیز ہوا چلی تو اس کی گرد جو ہے، گرد و غبار، وہ آپ کے چہرے کو لگی، آپ کے رخسار بالوں کو لگ گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو انسان کی فطرت ہے، گرد اڑے تو فوری چہرہ صاف کرتا ہے۔ صحیح۔ اب حضور اتنے شوق کی وارفتگی کی انتہا میں تھے کہ آپ نے وہ گرد بھی صاف نہیں کی، اور اسی لیے کہا گیا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہو نا، سجدے میں جاؤ تو سجدے سے گرد آپ لوگوں کی پیشانی پہ لگ جائے تو دوران نماز اس کو ہٹایا نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی انتہا کی دلیل ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ گرد ہٹائی نہیں، تو جب انتہا پہ پہنچے نا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ قسم اٹھائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس رخ زیبا کی قسم، ان زلفوں کی قسم جو ہماری محبت میں اس قدر وارفتہ ہو چکے ہیں۔ اور پھر آپ نے مزید قرآن پاک نے جو نزول کیا اس میں فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ کبھی بھی یہ آپ کے تصور میں نہیں آنا چاہیے کہ اللہ آپ کو چھوڑ دے گا یا آپ سے دوری علیحدگی اختیار کرے گا۔ ہاں، اگلی بات یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے آنے والا لمحہ اس گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ آج آپ ہماری طرف سے وہی آنے کا انتظار کر رہے ہیں، کل آپ کو بلایا جائے گا تو پھر خدا خود انتظار فرما رہا ہے۔ اچھا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات میں نے مدت ہوئی پڑھی تھی، انہوں نے فرمایا اس سے یہ بھی ایک مراد ہے، ایک مراد یہ ہے کہ ہر لمحے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب اور اللہ کی رحمتیں آپ پہ پہلے سے زیادہ مراتب بلند، ہر لمحہ کل یوم ہوا فی شان، وہ جیسے اس کی ہر روز ایک نئی شان ہے، وہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر لمحہ ایک نئی شان عطا کرتا ہے۔ اور اس کو دیکھ لیں آپ، یہ طلوع سحر بھی تو اس کی دلیل ہے کہ ہر آنے والے لمحے میں حضور کی شان جو ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ دیکھیں وہ دور تھا جب یورپ کے مختلف ممالک میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد تلاش کرنی پڑتی تھی، اور ایک مسجد جو تھی اس میں کہتے تھے کہ 4 دفعہ نماز ہوگی زور کی، کیونکہ بندے پورے نہیں آتے تھے۔ اب یورپ میں سارے میں گیا ہوں، کوئی ایک محلہ ایسا نہیں جہاں مسجد نہ ہو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہ پڑا جا رہا۔ تو یہ وہی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یہ تمام چیزیں قسم کے ساتھ ہیں، قسم کے بغیر نہیں، موقت کر دیا ہے، اس کی تاکید دے دی، کوئی ڈاؤٹ نہ کرے، کوئی شک نہ کرے، یہ اللہ کی طرف سے کنفرم بات ہے۔ اور پھر آپ اس میں مزید یہ غازی صاحب اندازہ فرمائیں کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، اللہ تو خالق ہے، اس کو تو ضرورت ہی نہیں، ٹھیک، مخلوق مانتی مانے نہیں مانتی نہ مانے، اس کو کیا پریشانی؟ اللہ صمد ہے، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں۔ لیکن یہ در حقیقت ہمیں بھی مقام مصطفیٰ باور کرایا جا رہا ہے کہ اگر میں خدا ہو کر ان کو اتنی تعظیم دیتا ہوں تو تم تو ان کے غلام ہو، تمہارا تو ان کے بغیر کچھ گزارا بھی نہیں۔ تو اب ہم یہ دیکھیں وہ جو لام محدود محبت اور غیر مشروط وفاداری، وہ اسی چیز کا ہی سرچشمہ ہے، یہیں سے یہ ساری چیزیں پھوٹتی ہیں کہ جو کون ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لعمرو کا، اللہ نے پوری کائنات میں سے کسی ایک کی زندگی کی قسم اٹھائی نہیں، اگر پوری کائنات میں کسی ایک کی قسم اٹھائی ہے وہ صرف اور صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی بات جو ہم کر رہے تھے، یہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن عباس آج ہمیں صبح مل نہیں رہی تھی، میں پروفیسر ناصر سے بات کر رہا تھا کہ میں نے آج سے 30 برس پہلے یہ پڑھی تھی، اور میرے ذہن میں کہیں یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اللہ نے کسی انسان کی جان کی قسم نہیں کھائی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی ہے۔ جی، تو اس میں ہم مزید دیکھتے ہیں غازی صاحب، قسمیں اٹھانا ایک اور ہے، ٹھیک ہے، کچھ جو فقہا ہیں علامہ صاحب مجھے بہت مختصر سا وقفہ لینا ہے، ناظرین کرام بہت مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق ویلکم بیک ناظرین کرام، آج میرا جی چاہ رہا ہے، بہت لوگوں کے مجھے میسج آتے ہیں کہ جی نظر بد ہمیں لگ جاتی ہے، نظر بد کا کوئی وظیفہ بتائیں، خاص وظیفہ بتائیں حفاظت کا۔ تو آج جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں یہ جبریل امین رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی معمولی علیل ہوتے تو حضرت جبرائیل آتے اور خود آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم فرماتے تھے۔ وہ الفاظ جو ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور کوشش کریں گے کہ ہم سکرین پہ بھی آپ کو یہ آئندہ دکھا دیں گے۔ میں نے کہا ہے پروڈیوسر صاحب سے
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ یبریکا ومن کل دائی یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسدا ومن شر کل ذی عین. یہ پڑھ کے جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم فرمایا کرتے تھے. تو بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ کلمات پڑھ کے رات کے وقت اپنے گھر کے چاروں کونوں میں پھونک مار دے اور اپنے بچوں کو، اور اگر دور بھی اپنے عزیز ہوں جن کو نظر بد سے حفاظت کے لیے ہو، تو ان کا تصور کر کے ان کو پھونک مار دیں، اول و آخر درود شریف پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی نظر بد کے اثرات جو ہے وہ ہوں گے ہی نہیں. اگر ہوں گے بھی اثرات ہوئے تو وہ دور ہو جائیں گے. اس طرف توجہ رکھیں. ڈاکٹر صاحب، قسمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی اٹھائیں، اگر ایک ایک قسم پہ بات کی جائے تو میرا خیال ہے سارا پروگرام ختم ہو جائے. جی دو چیزیں جو ہے نا، جی ایک چیز رہ گئی ہماری، ایک میں عرض کر دیتا ہوں. ارشاد. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مظاہر کائنات کی بھی قسم کھائی ہے. ٹھیک ہے. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس انہ لقول رسول کریم. ٹھیک. مظاہر کائنات میں ستاروں کی کئی قسمیں، کئی حالتیں ہوتی ہیں. ٹھیک. کوئی چل رہے ہوتے ہیں، کوئی رکے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں. ساری کیفیات کی قسمیں کھائیں. اور رات جب مکمل طور پر چھانے کے بعد رخصت ہونے لگے اس کیفیت کی قسم کھائی. ٹھیک. اور پھر کہا یہ رسول کریم کا قول ہے، یہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہے. واہ واہ واہ. یہ عظمت کا اظہار ہوا. ٹھیک. اسی طرح ایک پہلو جس کی وضاحت ضروری ہے، ساری جہتوں سے 8-10 جہتیں ہیں جن کی اللہ نے قسمیں کھائیں. ایک جہت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وراء الورا ہے. ٹھیک. آپ کی طرف منسوب جو غلام ہوئے، ان کی طرف جو منسوب گھوڑے ہوئے، ان گھوڑوں کی جو کیفیات ہیں وہ اللہ تعالی نے بیان کی. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا. 5 اس کی کیفیات بیان کی کہ جب وہ ہنہناتے ہیں، جب وہ لشکر کے اندر گھس جاتے ہیں، جب ان کے سموں سے گرد اٹھتی ہے، یہ ساری کیفیات بیان کر کے اللہ نے قسمیں کھائی ہیں. جی اچھا جی، پروڈیوسر صاحب لینا ہے وقفہ میں نے؟ اچھا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. ناظرین کرام، نعرہ آپ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ایک سلسلہ میں نے شروع کیا ہوا ہے گزشتہ 6 برس سے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گلی گلی، کوچے کوچے، کوبو کوب، ملک اور بیرون ملک یہ نعرہ لگتا رہتا ہے، اور یہ ہم نے لگاتے رہنا ہے. یہ نعرہ لگایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سرزمین پاک، یہ خطہ ہے، یہ ارض پاک ہمیں عطا کی تھی اپنے محبوب کریم کے نعلین پاک کے تصدق. تو یہ نعرہ جب ہم لگاتے ہیں نا تو برکات پیدا ہوتی ہے، اور خاص طور پر پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمن جو ہیں ان کے سینوں میں یہ تیر اور تلوار کی طرح لگتا ہے. اور دوسرا ہمارا جو عہد ہے ہر روز ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف حضور خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. یہ ہم نے روز عہد جو ہے وہ روز کرنا ہے. ہم نے اپنی اولادوں کو یہ سکھانا ہے. یہ اس حدیث پاک کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو جو 3 باتوں کی تعلیم دو، تو اس میں میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت اور قرآن. تو یہی جو ہے نور سحر کا پیام ہے کہ یہ محبت. نعرہ ہم لگا لیتے ہیں حافظ بابر صاحب سے. آج ہم نے جو نعت کلام سننا ہے امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا، سچی بات یہ ہے میں جب سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں تو یہاں بیٹھا ہی نہیں ہوا، کہیں اوپر کی طرف پرواز ہو رہی ہوتی ہے، ایمان کی اور ایقان کی اور تصور کی جو ہے اور خیال کی اس وقت پرواز شروع ہو جاتی ہے. یقیناً آپ بھی اس میں بڑا لطف لیں گے. پہلے ہم نعرہ لگاتے ہیں، سب مل کے میرے ساتھ نعرہ لگائیں گے، اور پہلے ہم عہد بھی جو ہے وہ کرتے ہیں کہ ہماری غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری صرف اور صرف حضور خاتم النبیین سے ہے، کسی لیڈر سے، کسی عالم فاضل پیر کسی سے نہیں ہے. غیر مشروط اور محبت لامحدود وفاداری صرف ایک ذات پاک سے ہے، اور یہ ایمان کا جوہر ہے. جب تک ہم اس پہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارا ایمان مضبوط رہے گا، ہمارا ایقان مضبوط رہے گا. نعرے کے لیے تیار ہو جائیے، سب مل کے نعرہ لگائیں گے، گلی گلی کوچے کوچے کو بکو نعرہ لگے گا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تیرا مسند ناز ہے عرش پری، تیرا مہر معراج ہے روح الامین، تیرا معراج
تو جہاں ہے شاہ تو ہی سرور ہے تو جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم یوں نہیں لگتا کہ جیسے کوئی قلم توڑ دیا ہو لکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے. اچھا جی اگلے اشعار حافظ صاحب نے چونکہ شاید ان کا خیال تھا کہ وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اگلے انہوں نے شعر نہیں پڑھے. کمال کیا ہے آگے لکھتے ہیں کہ یہی عرض ہے خالق ارض و سما وہ رسول ہیں تیرے میں بندہ تیرا مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم. اور تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا مجھے جلوائے پاک رسول دکھا تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم اور میرے گرچہ گناہ ہیں حادثے سے